السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق اللوح والقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على رسوله محمد أرسله إلى العرب والعجم الذي يعلمهم الكتاب والحكمة، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. علم کی دولت ایسی لا سوال جس کے آگے گنج فورو پائے مال. علم سے انسان پاتا ہے تمیز، علم سے آدمی ہے ارض العزیز. مجھ سے واقف ہے زمانہ، علم میرا نام ہے، بخش دینا تاج و کشور میرا ادنا کام ہے. محترم سامعین کرام، حضرات علماء کرام اور صدر جلسہ، آج کی میری تقریر کا موضوع فضیلت علم. امید ہے کہ بغور سماعت فرمائیں گے. علم کا موضوع مقام ہے جس کی بدولت انسان میں انسانیت آتی ہے. علم کی روشنی سے انسان حلال و حرام کی تمیز کرتا ہے، یہاں تک کہ علم کے ذریعے انسان اپنے آپ کو پہچانتا ہے اور اپنے خالق و مالک کو پہچانتا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ہرگز نہیں ہو سکتے، بلکہ جاہل اور عالم کے درمیان بھی بہت بڑا فرق ہے، جس کو قرآن پاک کے اندر کئی انداز سے بیان کیا گیا ہے. دوسری جگہ ارشاد فرمایا: قل لا يستوي الخبيث والطيب، کہ پاکیزہ چیز اور ناپاک چیز برابر نہیں ہو سکتی. تیسری جگہ ارشاد فرمایا: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، کہ جنت والے اور آگ والے برابر نہیں ہو سکتے. چوتھی جگہ ارشاد فرمایا: وما يستوي الأحياء ولا الأموات، کہ زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے. امام حسنی علیہ رحمہ فرماتے ہیں ان تمام آیات میں علم، طیب، جنت اور حیات، یہ سارے کے سارے الفاظ اللہ نے علم کے لیے استعمال فرمائے ہیں، اور جو ان کے مقابلے میں وہ جہالت کے لیے ہے. سامعین کرام، یہ دنیا دار الاسباب ہے جہاں پر ہمیشہ عزت ملنے کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے. یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے بلند کرنے کے لیے کچھ امتیازی علوم عطا فرمائے جو بظاہر ان کی بلندی کا سبب بنے. اگر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ بلندی عطا فرمائی کہ فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو تب کو اٹھا کر سارے جہاں میں پھرے تھے تاکہ آدم علیہ السلام کا رسول کو سب کو معلوم ہو جائے، اور اسی پر بس نہیں بلکہ فرشتوں کو یہ بھی حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے تو اس کا کچھ سبب ہوگا، اور اس کا سبب قرآن کریم بیان کرتا ہے: وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے ناموں کا علم عطا کیا. یہاں کسی عرض باللہ نے عجیب نکتہ بیان کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اشیاء کے ناموں کا علم دیا گیا تو ان کو کتنی عزتیں ملی کہ نورانی مخلوق ان کے آگے جھکنے پر مجبور ہو گئی. اے مومنو، اگر تمہیں اللہ رب العزت کے اسماء کی معرفت حاصل ہو جائے تو میرے کتنی عزتیں نصیب ہو جائیں گی. دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی ہے، کلیم اللہ ہے. اللہ نے ان کو بڑی بڑی نعمتوں سے نواز رکھا تھا، لیکن ایک چیز کا علم نہ ہونے کی وجہ سے حضرت خضر علیہ السلام جن کے نبی ہونے میں بھی اختلاف ان کے پیچھے پیچھے پھرنا پڑا. حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے حسن نے ان کو قید خانے میں ڈلوا دیا، اور ان کے علم نے ان کو شاہی تخت پر بٹھا دیا اور مصر کے خزانوں کا مالک بنا دیا. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ سے معلوم کیا جاتا ہے اگر تمہیں معلوم ہو جائے تمہارا آخری وقت ہے تو تم کیا کرو گے؟ روکے نہیں لگے، ارے بھائی علم حاصل کروں گا. سبحان اللہ، کیسا شوق ہوگا ان کا، اور انہوں نے اپنے دعوے کو سچ کر دکھایا. آخری وقت تک علم ہونے کی پیاس نہ بجھ سکی اور وہ مائع بیعت کی طرف سے ہوئے دار بابا کی طرف روانہ ہو گئے. افسوس ہے کہ آج ہمارے اندر سے یہ جذبہ اور یہ فکر نکل گیا. خدا یہ منصب اہل اسلام کا تھا جو انہوں نے ترک کر دیا اور غیر قوموں نے اس کو اپنا لیا. دوستو، غور کرو اور تعلیم کی طرف دھیان دو. دینی تعلیم بھی حاصل کرو، دنیا کی تعلیم بھی حاصل کرو، لیکن دینی تعلیم کو مقدم رکھو تعلیم کے میدان میں
آگے بڑھو ورنہ تمہارا نام تک باقی نہ رہے گا اور کوئی تمہارا نام لیوا نہ ہوگا. اللہ ہم سب کو علم کا سچا طلبگار بنا دے. اللہ رکاوٹ و ختم فرما دے. بس میں اپنے دبے اشعار کے ساتھ ختم کرتا ہوں. عزت اسے ملی جو گھر سے نکل گیا, وہ پھول اس طرح چلا جو چمن سے نکل گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.